بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل سائنس کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 1 یا چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا فوٹوسینتھسس سے شروع ہوتا ہے۔ فوٹوسینتھسس کہتے ہیں ضیائی تالیف کو۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ فوٹوسینتھسس از ڈیفائنڈ ایز دی پروسیس، ضیائی تالیف اس عمل کو کہتے ہیں ڈیورنگ وچ، جس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کمبائن ان دا پریزنس آف سن لائٹ اینڈ کلوروفل، سورج کی روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں مل کر ٹو فارم گلوکوز یعنی فوڈ اینڈ آکسیجن، گلوکوز یعنی غذا اور آکسیجن بناتے ہیں۔ یعنی ضیائی تالیف اس عمل کو کہتے ہیں جس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی سورج کی روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں مل کر گلوکوز یعنی غذا اور آکسیجن بناتے ہیں۔ یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر پلس سن لائٹ یہ مل کر کیا بناتی ہے؟ فوڈ یعنی خوراک، گلوکوز کی شکل میں پلس آکسیجن اور آکسیجن۔ اچھا، دی پروسیس آف فوٹوسینتھسس ڈیپینڈس آن دی فالوئنگ فیکٹرز، ضیائی تالیف کا عمل درج ذیل عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے لائٹ، روشنی۔ فوٹوسینتھسس ریکوائرز انرجی، ضیائی تالیف کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے فار کمبائننگ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو ملانے کے لیے، ٹو فارم گلوکوز یعنی فوڈ، گلوکوز یعنی غذا بنانے کی غرض سے۔ سن لائٹ پرووائڈز دیس انرجی، سورج کی روشنی یہ توانائی فراہم کرتی ہے۔ دی ریٹ آف فوٹوسینتھسس ڈیپینڈس اپان دی انٹینسٹی آف لائٹ، ضیائی تالیف کی رفتار روشنی کی شدت پر منحصر ہوتی ہے۔ دیر از مور لائٹ انٹینسٹی ایٹ نون، دوپہر کے وقت روشنی کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ سو دی ریٹ آف فوٹوسینتھسس از فاسٹ ایٹ دا نون، اس لیے دوپہر کے وقت ضیائی تالیف کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ ان دا ایوننگ اور مارننگ، صبح یا شام کے وقت دی ریٹ آف فوٹوسینتھسس از سلوور ڈیو ٹو لیس لائٹ کوانٹٹی، یعنی روشنی کی شدت کم ہونے کی وجہ سے ضیائی تالیف کی رفتار سست ہوتی ہے۔ فوٹوسینتھسس اسٹاپس ایٹ نائٹ، ضیائی تالیف رات کے وقت رک جاتا ہے۔ بیکاز دیر از نو سن لائٹ ایٹ نائٹ، کیونکہ رات کو سورج کی روشنی نہیں ہوتی۔ اچھا، کاربن ڈائی آکسائڈ، ایئر کنٹین 0.35 to 0.4% کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی ہوا 0.35 سے 0.4% تک کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ If there is more amount of carbon dioxide in the environment، اگر ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو، the rate of photosynthesis will be faster، تو ضیائی تالیف کی شرح تیز ہوگی۔ But once the carbon dioxide concentration reach a certain level، لیکن جب ایک دفعہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ایک مخصوص سطح تک پہنچ جاتی ہے، there is no further increase in the rate of photosynthesis، تو ضیائی تالیف کی شرح میں مزید اضافہ نہیں ہوتا۔ Less quantity of carbon dioxide in environment slows down the process of photosynthesis، یعنی کسی ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کم مقدار ضیائی تالیف کا عمل سست کر دیتا ہے۔ اچھا، واٹر، besides کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ واٹر از آلسو an essential requirement for photosynthesis، پانی بھی ضیائی تالیف کے لیے اہم ضرورت ہوتی ہے۔ If it is not available as much as required، اگر یہ ضرورت سے کم دستیاب ہو، the rate of photosynthesis will be affected، تو ضیائی تالیف کی شرح متاثر ہوگی۔ and plant will produce less food، اور پودا کم خوراک تیار کرے گا۔ اچھا، کلوروفل، the process of photosynthesis cannot take place without chlorophyll، یعنی کلوروفل کے بغیر ضیائی تالیف کا عمل نہیں ہوتا۔ It is only the chlorophyll، یہ صرف کلوروفل ہوتا ہے which absorb sunlight، جو سورج کی روشنی جذب کرتا ہے، and makes it usable in the photosynthesis process، اور اس سے ضیائی تالیف کے عمل میں اس کو قابل استعمال بناتا ہے۔ کلوروفل از present in chloroplast، کلوروفل کلوروپلاسٹ میں موجود ہوتا ہے، which are present in photosynthetic cells، یعنی میسوفیلز، جو کہ ضیائی تالیف کے خلیوں یعنی میسوفیل میں موجود ہوتی ہے۔
نیکسٹ فیکٹر ہے ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت. لائک مینی ادر کیمیکل ریئیکشنز، دیگر بہت سے کیمیائی تعاملات کی طرح فوٹوسنتھسس از آلسو افیکٹڈ بائی ٹیمپریچر. ضیائی تالیف بھی درجہ حرارت سے متاثر ہوتی ہے. دی سوٹیبل ٹیمپریچر فار فوٹوسنتھسس از 25 to 35 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی ضیائی تالیف کے لیے موزوں درجہ حرارت 25 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ایٹ ویری ہائی اور ویری لو ٹیمپریچر، بہت زیادہ یا بہت کم درجہ حرارت پر دی پروسیس آف، تو یہ انکمپلیٹ ہے یہ سنٹینس، یہاں پہ آنا چاہیے فوٹوسنتھسس سٹاپس، یعنی ضیائی تالیف کا عمل رک جاتا ہے. یعنی بہت زیادہ یا بہت کم درجہ حرارت پر ضیائی تالیف کا عمل رک جاتا ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہے ایڈاپٹیشنز ان لیف اسٹرکچر فار فوٹوسنتھسس، یعنی ضیائی تالیف کے لیے پتے کی ساخت میں موافقتیں. دی بلیڈ نمبر 1، دی بلیڈز آف لیوز آر فلیٹ، پتوں کے چوڑے حصے چپٹے ہوتے ہیں. اینڈ ایبزارب میکسیمم لائٹ ریکوائرڈ فار فوٹوسنتھسس، اور ضیائی تالیف کے لیے درکار زیادہ سے زیادہ روشنی جذب کرتے ہیں. نمبر 2، دیز بلیڈز آف لیوز، پتوں کی باریک کو یہ چوڑے حصے میک دا لائٹ اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ریچ، روشنی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو پہنچنے دیتے ہیں. دا انٹرنل پارٹس ایزیلی، آسانی سے اندرونی حصوں تک. نمبر 3، تھیک لیئر آف پیلیسیڈ میسوفیل، یعنی پیلیسیڈ میسوفیل کی موٹی تہ کنٹیننگ لارج نمبر آف کلوروپلاسٹس، جو کلوروپلاسٹ کی بڑی تعداد پر مشتمل ہوتا ہے. جسٹ بینیتھ دا اپر ایپیڈرمس، جو بالائی ایپیڈرمس کے بالکل نیچے موجود ہوتا ہے. کین میک میکسیمم ایبزارپشن آف لائٹ، زیادہ سے زیادہ روشنی جذب کر سکتی ہے. ٹو میک فوڈ فار دی پلانٹ، تاکہ پودے کے لیے غذا بنایا جا سکے. نمبر 4، میکسیمم ایئر اسپیسز امنگ اسپنجی میسوفیل نیئر دی لوور ایپیڈرمس، یعنی زیریں ایپیڈرمس کے قریب زیادہ سے زیادہ ہوائی خلائے. پرووائڈ این ایزی پیسیج فار کاربن ڈائی آکسائڈ ٹو ڈیفیوز انٹو سیلس کنٹیننگ کلوروپلاسٹس، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو کلوروپلاسٹ رکھنے والے خلیوں تک پھیلنے کے لیے آسان راستہ فراہم کرتی ہے. ٹو فیسیلیٹیٹ فوٹوسنتھسس، تاکہ ضیائی تالیف کے عمل میں مدد دی جا سکے. نمبر 5، نیومرس اسٹومیٹا ان دا لوور ایپیڈرمس ایبزارب میکسیمم کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دی ایئر، یعنی نچلی یا زیریں ایپیڈرمس میں موجود بے شمار اسٹومیٹا زیادہ سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا سے جذب کرتے ہیں. نیڈڈ فار فوٹوسنتھسس، جو ضیائی تالیف کے لیے درکار ہوتی ہے. نمبر 6، ڈویژن آف ویسکولر بنڈلز انٹو اسمال برانچز، یعنی ویسکولر بنڈلز کا چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو کر اسپریڈ تھرو آؤٹ دی لیف، پورے پتے میں پھیل جانا. میکس این ایزی اینڈ میکسیمم واٹر سپلائی، پانی کی آسان اور زیادہ سے زیادہ فراہمی کو ممکن بناتا ہے. نیڈڈ فار فوٹوسنتھسس، جو ضیائی تالیف کے لیے درکار ہوتا ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہے منرل نیوٹریشن ان پلانٹس، پودوں میں معدنی غذائیت. منرلز آر دی کیمیکل سبسٹانسز، معدنیات وہ کیمیائی مادے ہوتے ہیں ریکوائرڈ بائی این آرگینزم فار گروتھ اینڈ ادر وائٹل فنکشنز، جن کی کسی جاندار کو نشو و نما اور دیگر ضروری افعال کے لیے ضرورت ہوتی ہے. کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، میگنیشیم ایٹسیٹرا، یعنی وغیرہ، یعنی کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، میگنیشیم وغیرہ آر دی نیوٹرینٹس، وہ غذائی اجزاء ہے ریکوائرڈ بائی پلانٹس ان لارج کوانٹیٹیز، جن کی پودوں کو بڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے. اچھا، کاربن، ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن آر obtained فرام کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر، یعنی کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی سے حاصل ہوتے ہیں. دی ادر نیوٹرینٹس لائک میگنیشیم اینڈ نائٹروجن آر obtained فرام دی سوائل، دیگر غذائی اجزاء جیسے میگنیشیم اور نائٹروجن مٹی سے حاصل کیے جاتے ہیں. ڈیزالوڈ ان واٹر، جو پانی میں ہل چکی ہوتی ہے. میگنیشیم از ریکوائرڈ بائی پلانٹس فار دی فارمیشن آف کلوروفل، میگنیشیم پودوں میں کلوروفل کی تشکیل کے لیے ضروری ہے. اٹ از ہیلپ فل فار دی فنکشنز آف انزائمز ٹو پروڈیوس کاربوہائیڈریٹس اینڈ فیٹس، یہ کاربوہائیڈریٹس اور چکنائیوں کی تیاری میں شامل انزائمز کے عمل میں مدد دیتا ہے. اٹس ایفیشنسی کازز پور گروتھ، یلوئنگ اینڈ ویلٹنگ آف لیوز، اس کی کمی کی وجہ سے
پودوں کی نشوونما کمزور ہو جاتی ہے اور پتے زرد پڑ کر مرجھا جاتے ہیں۔ نائٹروجن ان دا فارم آف اٹس کمپاؤنڈز یعنی نائٹریٹس، نائٹروجن اپنے مرکبات یعنی نائٹریٹس کی صورت میں ڈیزالوڈ ان سوائل واٹر جو مٹی کے پانی میں حل ہوتے ہیں، از ریکوائرڈ بائی پلانٹس فار میکنگ کلوروفل اینڈ امینو ایسڈس، پودوں کو کلوروفل اور امینو ایسڈ بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ امینو ایسڈس فارم پروٹینز، امینو ایسڈ پروٹین بناتے ہیں۔ کلوروفل از نیسیسری فار فوٹوسینتھسس، کلوروفل ضیائی تالیف کے لیے ضروری ہے۔ پروٹینز آر نیسیسری فار گروتھ، ریپیئر اینڈ ادر ڈیولپمنٹس اینڈ ڈیفینسو فنکشنز، پروٹین نشوونما، مرمت، دیگر ترقیاتی عمل اور دفاعی افعال کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ڈیفیشنسی ان نائٹروجن میکس دی لیوز پیل گرین اور یلو، یعنی نائٹروجن کی کمی کی وجہ سے پتے ہلکے سبز یا زرد ہو جاتے ہیں۔ اٹ افیکٹس دی ریٹ آف فوٹوسینتھسس اینڈ گروتھ ان پلانٹس، اس سے پودوں میں ضیائی تالیف کی رفتار اور نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ریسپائریشن ان پلانٹس، پودوں میں تنفس۔ ریسپائریشن از ڈیفائنڈ ایز دی پروسیس، یعنی تنفس وہ عمل ہے ڈیورنگ وچ جس کے دوران گلوکوز یعنی فوڈ ریئیکٹس ود آکسیجن، گلوکوز یعنی غذا آکسیجن کے ساتھ عمل کر کے ٹو پروڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اینڈ انرجی، کاربن ڈائی آکسائڈ پانی اور توانائی پیدا کرتا ہے، ریکوائرڈ فار سروائیول آف لائف، جو زندگی کے برقرار رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یعنی فوڈ گلوکوز جمع آکسیجن، تو فوڈ یعنی گلوکوز کی شکل میں اور آکسیجن یہ مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بناتی ہے، اور واٹر اور پیرو کیمیکل انرجی یعنی کیمیائی توانائی۔ ریسپائریشن ٹیکس پلیس ان آل دی سیلز آف لیونگ باڈیز، تنفس تمام جانداروں کے خلیوں میں واقع ہوتا ہے۔ دی مائٹوکانڈریا ویچ آر فاؤنڈ ان دا سیلز، جو خلیوں میں پائے جاتے ہیں، پرفارم دی پروسیس آف ریسپائریشن، تنفس کا عمل سر انجام دیتے ہیں۔ فار دس ریزن، اس وجہ سے مائٹوکانڈریا جو کہ فگر 1.3 آر کالڈ پاور ہاؤس آف دی سیل، یعنی مائٹوکانڈریا جو شکل 1.13 میں ظاہر کیا گیا ہے کو خلیے کا توانائی کا گھر یعنی پاور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ جو فگر 1.13 ہے اس کا مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ تو اس شکل میں یعنی اس فگر میں بتایا گیا ہے کہ ضیائی تالیف اور تنفس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عمل ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی کی موجودگی میں کلوروپلاسٹ میں ضیائی تالیف کا عمل ہوتا ہے۔ اس عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی CO2 اور پانی H2O استعمال ہوتے ہیں، نتیجے میں گلوکوز اور آکسیجن بنتے ہیں۔ اس کے بعد مائٹوکانڈریا میں تنفس کا عمل ہوتا ہے۔ عمل تنفس میں گلوکوز اور آکسیجن استعمال ہوتے ہیں، اس عمل سے توانائی پیدا ہوتی ہے جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی دوبارہ بنتے ہیں۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے امپارٹینس آف ریسپائریشن، تنفس کی اہمیت۔ ریسپائریشن از دا اونلی پروسیس، تنفس ہی واحد عمل ہے which provides energy in usable form by living things، جو جانداروں کو قابل استعمال شکل میں توانائی فراہم کرتا ہے۔ This process continues all the time in all kinds of living organisms، یہ عمل ہر قسم کے جانداروں میں ہر وقت جاری رہتا ہے۔ Stopping of respiration means death of the organism، یعنی تنفس کے رک جانے کا مطلب جاندار کی موت ہے۔ In plants، پودوں میں the oxygen required for respiration، تنفس کے لیے درکار آکسیجن comes from photosynthesis، ضیائی تالیف کے عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے comparison and contrast between photosynthesis and respiration، یعنی ضیائی تالیف اور تنفس کے درمیان موازنہ اور فرق۔ نمبر 1، photosynthesis takes place in green plants, algae and some bacteria، ضیائی تالیف سبز پودوں، الجی اور کچھ بیکٹیریا میں ہوتا ہے۔ whereas respiration takes place in all the living things، جبکہ تنفس تمام زندہ چیزوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، photosynthesis takes place in chloroplasts، ضیائی تالیف کلوروپلاسٹ میں ہوتا ہے۔ whereas respiration takes place in mitochondria، جبکہ تنفس مائٹوکانڈریا میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، photosynthesis uses sunlight energy to prepare food، ضیائی تالیف سورج کی روشنی
کی توانائی استعمال کر کے خوراک تیار کرتا ہے. ویئر ایز ریسپائریشن ریلیزز انرجی فرام فوڈ، جبکہ تنفس خوراک سے توانائی خارج کرتا ہے. وچ از یوزڈ فار گروتھ اینڈ پرفارمنگ آل ادر باڈی فنکشنز، جو نشو و نما اور جسم کے دیگر تمام افعال و انجام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. نمبر 4، دی پروڈکٹس میڈ ڈیورنگ فوٹوسینتھسس، ضیائی تالیف کے دوران بننے والی پیداواریں، دیٹ از گلوکوز اینڈ آکسیجن، یعنی گلوکوز اور آکسیجن، آر دی ریئیکٹنٹس آف ریسپائریشن، تنفس کے عامل مادے ہوتے ہیں. نمبر 5، دی پروڈکٹس آف ریسپائریشن، تنفس کے دوران بننے والی پیداواریں، دیٹ از کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی، آر دی ریئیکٹنٹس آف فوٹوسینتھسس، ضیائی تالیف کے عامل مادے ہوتے ہیں. اچھا، تو نیکسٹ ہے ٹرانسپیریشن، عمل تبخیر. پلانٹس کنٹینیوسلی ایبزارب واٹر فرام سائل تھرو روٹس، پودے مسلسل مٹی سے اپنی جڑوں کے ذریعے پانی جذب کرتے ہیں. دی سیم از بینگ کنڈکٹڈ ٹو لیوز، یہی پانی پتوں تک منتقل کیا جاتا ہے. ویئر اٹ از یوزڈ ان فوٹوسینتھسس، جہاں یہ ضیائی تالیف میں استعمال ہوتا ہے. دی ایکسیسو واٹر از ریمووڈ تھرو اسٹومیٹا اینڈ فرام دی ایریل پارٹس آف دی پلانٹس، یعنی پودوں کے زمین سے اوپر موجود حصوں سے اضافی پانی اسٹومیٹا کے ذریعے خارج ہوتا ہے. دی لاس آف واٹر فرام ایریل پارٹس آف دی پلانٹس از کالڈ ٹرانسپیریشن، یعنی پودوں کے زمینی سطح سے اوپر موجود حصوں سے پانی کے بخارات کی صورت میں خارج ہونے کے عمل کو تبخیر یعنی ٹرانسپیریشن کہتے ہیں. تو یہ فگر 1.14 میں دکھایا گیا ہے. تو یہ فگر میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا. تو یہ جو فگر ہے یہ پودے میں پانی کی حرکت اور تبخیر کے عمل کو ظاہر کرتی ہے. جڑیں یعنی روٹس مٹی سے پانی جذب کرتی ہے. پانی تنے یعنی اسٹیم کے ذریعے اوپر کی طرف پہنچتا ہے. پھر پانی رگوں یعنی وینس کے ذریعے پتوں تک منتقل ہوتا ہے. پتوں کے اسٹومیٹا سے پانی بخارات کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے، اور پھر پانی کے بخارات کی صورت میں خارج ہونے کے اس عمل کو تبخیر یعنی ٹرانسپیریشن کہتے ہیں. اچھا، تو نیکسٹ ہے کیپلری ایکشن، کیپلری کا عمل. ویری نیرو گلاس ٹیوبس آر کالڈ کیپلری ٹیوبس، یعنی بہت باریک شیشے کی نلیاں کیپلری ٹیوبس کہلاتی ہے. واٹر موز اپ ان دا کیپلری ٹیوبس، پانی کیپلری ٹیوبس میں اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے. ڈیو ٹو انٹریکشن بٹوین واٹر مالیکیولز اینڈ سرفیس آف دی ٹیوبس، یعنی پانی کے مالیکیولز اور نلکی کی سطح کے درمیان باہمی عمل کی وجہ سے. تو یہ فگر 1.15 میں ظاہر کیا گیا ہے. پھر اس کو میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا. دس ایفیکٹ از کالڈ کیپلری ایکشن، اس اثر کو کیپلری عمل کہا جاتا ہے. تو یہ جو فگر ہے 1.15 یہ کیپلری عمل کو ظاہر کرتی ہے. جب باریک نلکی کو پانی میں رکھا جاتا ہے تو پانی اس نلکی میں اوپر چڑھ جاتا ہے. جتنی باریک نلکی ہوگی پانی اتنا ہی زیادہ اوپر چڑھے گا. ایسا چھپکاؤ اور باہمی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہے نیچرل ریز آف واٹر بیسڈ آن پرنسپل آف ٹرانسپیریشن. نیچرل ریز آف واٹر یعنی پانی کا قدرتی طور پر اوپر کی طرف اٹھنا، بیسڈ آن پرنسپل آف ٹرانسپیریشن، ٹرانسپیریشن کے اصول پر. ٹرانسپیریشن از دا واٹر اسکیپ فرام دی پورس ان لیوز اور اسٹیمز یعنی اسٹومیٹا. ٹرانسپیریشن پتوں یا تنوں کے سوراخ یعنی اسٹومیٹا کے ذریعے پانی کے اخراج کو کہتے ہیں. اٹ ڈیولپس سکشن فورس ان دا زائلم بنڈلز، یہ زائلم کے گچھوں میں جھنسنے کی قوت پیدا کرتا ہے. کازنگ دی واٹر رائز اپ، جس کی وجہ سے پانی اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے. ٹال ٹریز ہیونگ مور سرفیس ایریا فار ٹرانسپیریشن، یعنی زیادہ قد والے درخت جن میں ٹرانسپیریشن کے لیے زیادہ سطحی رقبہ ہوتا ہے. کا اسٹرانگ سکشن فورس اور ٹرانسپیریشن پل آن واٹر ان دا زائلم بنڈلز، یعنی زائلم بنڈلز میں زیادہ مضبوط چوسنے کی قوت یا ٹرانسپیریشن
पुल पैदा करते हैं। दी इंक्रीज ट्रांसपिरेशन पुल इन टॉल ट्रीज यानी बुलंद दरख्तों में बड़ा हुआ और ट्रांसपिरेशन पुल काजेज द प्लांट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, पौधे को ज़्यादा पानी जज़ब करने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन की अहमियत। ट्रांसपिरेशन पुल्स द वाटर थ्रू एयर स्पेसेस इन स्पंज मेसोफिल, इन ट्रांसपिरेशन पानी को स्पंज मेसोफिल के हवा से भरे खाली जगहों के ज़रिए खींचता है। एंड कीप्स द मेसोफिल मॉइस्ट, और मेसोफिल को नम रखता है या गीला रखता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसों के तबादले के लिए ज़रूरी है। इफेक्ट्स ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्राम लीव्स और स्टेम्स आर, यानी पत्तों या तनों से पानी के बुखारात बनने यानी तबखीर के असरात दर्जसील है। अच्छा, कूल्स द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड द सराउंडिंग्स एज वेल, ये पत्तों की सतह और इर्द गिर्द के माहौल को भी ठंडा रखता है। allows the movement of minerals from the soil to different parts of the plant, यानी मिट्टी से मादनियात को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचने में मदद देता है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, नशोनुमा और बढ़ोतरी में मददगार होता है। कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स, पौधों के दर्जा हरारत को काबू में रखता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन की शरह को मुतासर करने वाले अवामिल। विंडो टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, यानी हवा, दर्जा हरारत, रोशनी और नमी आर दी मेन फैक्टर्स, वो बुनियादी अवामिल है दैट इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन की शरह को मुतासर करते हैं। विंडो हवा, द स्टील एयर सराउंडिंग द प्लांट लीव्स बिकम्स ह्यूमिड, यानी पौधे के पत्तों के इर्द गिर्द मौजूद ठहरी हुई हवा नमी से भर जाती है। एंड रिजल्ट्स द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्राम लीव्स इनटू द एयर, और पत्तों से पानी के बुखारात के हवा में फैलाव यानी डिफ्यूजन की मुज़ाहमत करती है। इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इससे ट्रांसपिरेशन की शरह कम हो जाती है। व्हेन वी स्वीप्स द ह्यूमिडिटी अवे फ्राम लीव्स सराउंडिंग्स, यानी हवा नमी को पत्तों के इर्द गिर्द से दूर कर देती है। एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन की शरह को बढ़ा देती है। टेम्परेचर, दर्जा हरारत, राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू द वाटर मालिक्यूल्स फॉर एवेपोरेशन फ्राम द लीव सरफेसेस, यानी दर्जा हरारत में इजाफा पत्तों की सतह से पानी के बुखारात बनने के लिए पानी के मालिक्यूल्स को ज़्यादा तवानाई फराहम करता है। हैंस इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसलिए ट्रांसपिरेशन की शरह को बढ़ा देता है, या इसलिए ट्रांसपिरेशन की शरह बढ़ जाती है। लाइट, रोशनी, इन सनलाइट, रोशनी में द स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू देम, स्टोमेटा खुले रहते हैं ताकि इनके ज़रिए पानी का अखराज हो सके। एट नाइट, रात के वक़्त स्टोमेटा आर क्लोज्ड, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इन दिस वे, इस तरह लाइट आल्सो इफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रोशनी भी ट्रांसपिरेशन की शरह को मुतासर करती है। ह्यूमिडिटी, अच्छा, ह्यूमिडिटी यानी नमी, ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द प्लांट्स कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर, यानी पौधों के इर्द गिर्द मौजूद मरतूब हवा में पानी की मकदार ज़्यादा होती है। दस डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मालिक्यूल्स फ्राम प्लांट्स लीव्स इनटू एयर, इसलिए ये पौधों के पत्तों से पानी के मालिक्यूल्स के हवा में फैलाव यानी डिफ्यूजन की शरह को कम कर देती है। इट स्लोज डाउन दी ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन की रफ्तार को सुस्त कर देता है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ रैपिड इन ड्राई एयर, यानी खुश्क हवा में ट्रांसपिरेशन की शरह ज़्यादा तेज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस यूनिट का, इस चैप्टर का इख्तिताम भी होता है। उम्मीद करता हो कि इस लेसन का आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे किसी वर्ड या सेंटेंस का समझ ना आया हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह
حافظ.